اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی چند مشہور تقریریں۔ کشمیر کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر ایک شاہکار۔ 4.5 گھنٹے خطاب کس نے کیا؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں طویل ترین تقریر کا اعزاز سربراہ مملکت کی حیثیت میں فیڈل کاسٹرو کو حاصل ہے۔ یہ تقریر کاسٹرو نے 1960 میں کی۔ یہ تقریر 4.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ تقریر کا بیشتر حصہ امریکہ کے خلاف تھا۔ اگر تقریر کا کوئی اثر ہوتا تو کاسٹرو نے یہ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ دنیا کی ہر برائی، ہر مصیبت اور ہر دکھ کی جڑ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ اس تقریر کا نہ تو مندوبین نے کوئی اثر لیا اور نہ ہی امریکی میڈیا اور رائے عامہ نے۔ اس کے برعکس امریکی میڈیا نے ان زندہ مرغیوں میں زیادہ دلچسپی لی جو کاسٹرو اپنے ساتھ کیوبا سے لائے تھے۔ اقوام متحدہ کی ایسی غیر معمولی تقریروں میں ایک مشہور تقریر یاسر عرفات کی بھی تھی۔ یاسر عرفات کو 1974 میں غیر جانبدار تحریک کے ممبر ممالک کی مشترکہ تحریک پر اقوام متحدہ میں آ کر خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یاسر عرفات اپنے فوجی یونیفارم میں اسٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے اسرائیل اور صہیونیت کے خلاف ایک تفصیلی اور پرجوش خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سامراج، نوآبادیاتی نظام اور نسل پرستی کی سب سے بڑی شکل صہیونیت ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کا ذکر کیا، مگر فلسطین کے حوالے سے مختلف ممالک نے پہلے سے جو پالیسی اپنا رکھی تھی اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی کسی نئے ملک کی حمایت حاصل ہوئی۔ ایک مشہور تقریر وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز کی بھی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کو شیطان کہا تھا۔ ہوگو شاویز نے نوم چومسکی کی کتاب مندوبین کو دکھائی تھی کہ اس میں امریکہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ مندوبین نے اس تقریر سے خوب لطف اٹھایا، مگر کسی ملک نے وینزویلا کی اس تنہائی سے نکلنے میں مدد نہ کی جس میں امریکہ نے اسے دھکیل رکھا تھا۔ اقوام متحدہ میں اس طرح کی تقریروں میں ایک تقریر لیبیا کے معمر قذافی کی بھی ہے۔ قذافی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی تقریر تھی، مگر انہوں نے اگلی پچھلی ساری کسر اسے ایک تقریر میں ہی پوری کر دی۔ قذافی نے مسلسل 100 منٹ خطاب کیا۔ اس تقریر میں قذافی نے نصف صدی کے شکوے اور امریکہ کی طرف سے ہونے والی عالمی سازشوں پر گفتگو کی، سازشی نظریے بیان کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے دنیا میں سوائن فلو پھیلایا ہے۔ قذافی نے جان ایف کینیڈی کے قتل کے حوالے سے سرکاری ریکارڈ پر سوالات اٹھائے اور حکومتی موقف کو چیلنج کیا، مگر اس بار بھی میڈیا اور رائے عامہ نے قذافی کی اقوام متحدہ کی سنسنی خیز تقریر سے زیادہ ان کی اقوام متحدہ سے باہر کی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی لی۔ اقوام متحدہ میں خروشچیف کی تقریر بھی بہت مشہور ہوئی، جس میں انہوں نے مخالفین کو زندہ دفن کر دینے کی دھمکی دی تھی، مگر میڈیا اور مندوبین نے ان کی تقریر کے بجائے اس جوتے میں زیادہ دلچسپی لی جو انہوں نے فلپائن کے نمائندے کو چپ کرانے کے لیے ڈیسک پر مارا تھا۔ کشمیر کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر بھی ایک شاہکار تقریر تھی۔ زبان و بیان، دلیل اور جوش و خروش کے حوالے سے شاید ہی کسی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے فلور پر اس سے بہتر تقریر کی ہو۔ اس تقریر میں مضبوط دلائل بھی تھے اور ایک جذباتی اپیل بھی جو انسان کے دل کو چھوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ یقین ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ان 5 ملین لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے۔ بھٹو نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا حق خود ارادیت کا اصول ایشیا اور افریقہ سے لے کر پوری دنیا کے لیے ہے سوائے جموں و کشمیر کے عوام کے؟ کیا وہ کوئی اچھوت ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا سکتا؟ ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا؟ جموں کشمیر کے عوام کے اس حق سے انکار کا مطلب اصولوں پر طاقت کا تسلط ہے۔ طاقت کو اصولوں پر برتری نہیں ہونی چاہیے، اصول طاقت سے برتر ہے۔ یہ ایک جذبات کو جھنجھوڑ دینے والا خطاب تھا، مگر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا۔ کشمیر پر جن ممالک کی خاموش رہنے کی پالیسی تھی ان کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔